تبلیغ کا تعلق صرف اور صرف مولوی ملا سے نہیں ہے، بلکہ تبلیغ تو ہر اس شخص کو انجام دینی ہے جس کے دل میں علی بستا ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں جو تبلیغ کا حکم صیغہ امر کے ساتھ آیا ہے وہ ایک ہی جگہ ایک ہی دفعہ آیا ہے، اور وہ ہے بلغ۔ پورے قرآن میں فعل امر کے ساتھ حکم تبلیغ ایک ہی جگہ آیا ہے، اور اس حکم کا جو متعلق ہے وہ ہے ولایت علی۔ یعنی ہم سب کو جس چیز کی تبلیغ کرنی ہے وہ ہے مولا علی علیہ السلام کی عظمت، مولا علی علیہ السلام کی ولایت۔ اور اصل چیز پہلی اینٹ ٹھیک ہو جائے تو خود بخود عمارت ٹھیک ہوتی چلی جائے گی۔ جس ماحول کے اندر علی علی ہے اس ماحول کے اندر پھر توحید بھی صحیح ہے، پھر اس ماحول کے اندر خاتمیت کا مفہوم بھی روشن ہے، پھر اس ماحول کے اندر انسانی قدریں بھی محفوظ ہیں، پھر اس ماحول کے اندر گھریلو الجھنیں بھی برطرف ہیں، پھر وہاں سیاسی اعتبار سے بھی مضبوطی ہے۔ لیکن جہاں عنوان ولایت علی نہ ہو وہاں ہر شخص بند گلی میں کھڑا نظر آتا ہے، اور اسے پشیمانی اور ندامت اور اپنی شکست کے علاوہ کوئی اور چیز نظر نہیں آتی۔ تو ہم سب مبلغ ہیں اپنی جگہ۔ کوئی اگر ڈاکٹر ہے اور وہ اپنے مطب میں یا ہاسپٹل میں علاج کرنے کے لیے گیا ہے تو وہاں بھی وہ مبلغ ہے، اگر کوئی انجینئر ہے تو وہ بھی اپنے طور پہ مبلغ ہے۔ ہم یعنی مدرسے سے پڑھے ہوئے لوگ اپنے انداز کے مبلغ ہیں، لہٰذا ہم سب کو جانا ہے، اور ہم سب کے پاس ایک ایسا عنوان جس کی ضرورت ہم سب کو ہے، چاہے وہ کسی بھی شعبے زندگی سے تعلق رکھتے ہوں، وہ ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل۔ اور قرآن سرکار کے بارے میں جب جہاں جہاں بات کرتا ہے تو وہ نبی کی سیرت سے متعلق بات کرتا ہے۔ تو یہ آیہ کریمہ بھی سیرت مصطفیٰ کو بیان کر رہی ہے، جس میں بہت ہی کام کے پیغامات ہیں میرے اور آپ کے لیے۔ ارشاد ہو رہا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے تحقیق آ چکا میرا رسول جو تم ہی میں سے ہے۔ یہ جو تم ہی میں سے ہے کہ اندر پیار پایا جاتا ہے نا، محبت پائی جاتی ہے، یہ جو تعلق پایا جاتا ہے، جو اپنائیت پائی جاتی ہے، تم ہی میں سے ہے۔ میں آپ میں سے ہوں، آپ مجھ میں سے ہیں۔ میں اگر کسی سندھی سے کہہ رہا ہوں کہ میں سندھی ہوں، میں اگر کسی پنجابی سے کہہ رہا ہوں میں بھائی پنجابی ہوں، میں پاکستانی ہوں، میں کسی انسان بھائی میں بھی تو آپ کی طرح انسان ہوں، بھائی میں بھی تو مولا ہی ہوں، میرے مولا علی اور تمہارے مولا علی دو نہیں ہیں، میرے مولا حسین اور تمہارے مولا حسین دو نہیں ہیں، ہم ایک ہی حسین کے ماننے والے ہیں۔ یہ جو اس پیار سے کہ من انفسکم، میں تم ہی میں سے ہوں، اس میں جو اپنائیت اور محبت، اور اس میں وہ جو پہلا بیریئر اور پہلی رکاوٹ ہے کہ وہ غیر ہے، وہ ہمارا نہیں ہے، وہ کوئی اور ہے، ہم اس سے بات نہیں کریں گے، اس سے ہمارا کیا تعلق، یہ بیریئر ہٹ جاتا ہے۔ اور جب یہ بیریئر ہٹ جاتا ہے تو کم سے کم گفتگو شروع ہوتی ہے، اور جب گفتگو شروع ہوتی ہے تو جس کے پاس منطق اچھی ہوگی، جس کے پاس دلیل اچھی ہوگی، اسی کی بات مانی جائے۔ تو پہلا عنوان اور پہلا زینہ، پہلا مرحلہ ہے کم سے کم بات تو ہو، گفتگو تو ہو۔ بہت سے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا چہرہ ایسے اترا ہوا ہوتا ہے کہ جیسے شاید ان کا ابھی چھٹا جہاز ڈوبا ہے، اتنا ان کے چہرے پہ غصہ چڑھا ہوا ہوتا ہے۔ سلام کا جواب بھی ٹیڑھا منہ کر کے دے رہے ہوتے ہیں، ہاتھ بھی ملا رہے ہوتے ہیں تو دو انگلیوں سے ہاتھ ملا کے دیکھ کہیں اور رہے ہوتے ہیں، ہاتھ کہیں اور ملا رہے ہوتے ہیں۔ ایسے افراد معاشرے میں مفید ثابت نہیں ہو سکتے، ایسے افراد معاشرے میں خدمت نہیں کر سکتے، جن کے چہرے پر مسکراہٹ نہ ہو، جن کو بات کرنے کا سلیقہ نہ آتا ہو، جو کسی سے پیار اور محبت نہ کرتے ہوں۔ البتہ یاد رہے کہ اس مرحلے پہ شریعت کا خیال رکھنا ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد وعلیہ۔ یہ جو اخلاق کا اظہار ہے، جو حسن اخلاق کا اظہار ہے، اس میں کچھ شرط و شرائط بھی ہیں، وہ شرط و شرائط ذہن میں رہیں۔ لیکن اصلی بات بہت روشن ہے میرے محترم سننے والوں کے لیے۔ میں جلدی اپنے نکات کو جو میں جہاں تک بیان کر سکوں گا، پھر میں آپ سے بھی کچھ سننا چاہتا ہوں، سنائیے گا مجھے کچھ۔ تو وہ یہ کہ ہمیں کم سے کم اخلاق ہمارا اچھا ہونا چاہیے، ہمیں دوسرے سے اپنائیت کا اظہار کرنے کی ضرورت۔ کیا عیب ہے، کیا برا ہے، کیا غلط ہے کہ اگر ہمیں کسی ایئرپورٹ پر، کسی سفر میں، کسی بھی جگہ پر ہمیں کوئی ایسا بندہ نظر آ جائے کہ جو مثلاً اگر میں پاکستانی ہوں تو مجھے کوئی پاکستانی نظر آ تو میں بڑھ کر اس سے بات کر لوں، اسے پوچھ لوں، حال احوال کر لوں، اس سے گفتگو کر لوں۔ جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور معلومہ یا کسی جگہ پر سفر کر رہے ہیں اور برابر والے سے 2 گھنٹے تک ساتھ بیٹھے رہے اور سلام دعا نہیں کی، خیریت نہیں پوچھی، اس سے بات نہیں کی، یہ انسان اچھا کامیاب مبلغ نہیں ہے۔ میرے مولا نبی مکرم کے بارے میں فرماتے ہیں مولا علی نہج البلاغہ میں، طبیب دوار بطبہ، مولا کائنات کا بیان مولا نبی کے لیے کہ نبی مکرم وہ طبیب تھے کہ جو اوزار طبابت کو اٹھا کر مریضوں کو ڈھونڈنے نکلتے تھے۔
طبیب دوار، دور کرنے والا، دوار بہت زیادہ جا جا کر مثلا چلنے والا، گھومنے والا، نکلنے والا، کوشش کرنے والا، مریضوں کو جا جا کے تلاش کر کے ان کا علاج کرنے والا. یہ مولا علی نے مولا نبی کے بارے میں فرمایا ہے. یعنی ہمارے یہاں ایک محاورہ کہا جاتا ہے کہ پیاسے کو کنویں کے پاس آنا ہوتا ہے. تم ہمیشہ کیوں کنویں بنے کیوں بیٹھے ہو جو سارے پیاسے تمہارے پاس آئے؟ کبھی چشمے کا پانی بھی بن جاؤ، خود چل کے جاؤ. کبھی سمندر اور دریا کا پانی بن جاؤ جو خود پیاسوں تک چلے جاؤ. ہم نے وہ محاورہ ہماری زبان کے اندر، بعض محاورے دینی نہیں ہیں، بعض محاورے ہماری زبان کے اندر دین مخالف ہیں، اسلامی تعلیمات کے مخالف محاورے ہیں جو ہمارے یہاں بولے جاتے ہیں. مثلا دین پہ دنیا بھاری کتنا بولا جاتا ہے اردو میں یہ محاورہ، دین پہ دنیا بھاری. دین پہ دنیا کیسے بھاری ہو سکتی ہے بھائی؟ دین پر کون سی چیز بھاری ہو سکتی ہے؟ دین پر کون سی چیز غالب آ سکتی ہے؟ ہر چیز پر اگر کوئی چیز بھاری ہے تو وہ دین ہے. ہر چیز پر دین بھاری تھا، تبھی تو مولا علی فرما رہے ہیں کہ لولا الدین والتقى لکنت ادھل عرب. اگر دین و تقوی نہ ہوتا تو مجھ سے زیادہ کوئی اور چالیں نہیں جانتا. میں وہ شام والے سے زیادہ چالیں جانتا ہوں، مگر مجھے دین بھی روکتا ہے، مجھے تقوی بھی روکتا ہے. تو دین غالب ہے نا، دین بھاری ہے. جب دین غالب اور بھاری ہوگا تو پھر کوئی چیز اس کے مقابل نہیں آ سکے گی، اور وہ بظاہر ناکام، دنیا کی نظروں میں ناکام جا رہا ہوگا یہ سوچ کے کہ اس کی حکومت ایسی ہو گئی، اس کے ساتھ یہ ہوا. لیکن 1400 سال کے بعد وہ جو بھاری تھا دین کے اوپر، اس کی قبر کا پتہ نہیں ہے، اور جس نے دین کو بھاری کیا تھا اس کی قبر ہمارے دل میں بنی ہوئی ہے. صلوات ہدیہ کر دیں محمد و آل محمد. لہذا ایسے اور بھی کچھ محاورے ہیں. میں اردو سیکھنے نہیں آیا یہاں پر، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہمیں سامنے والے سے پیار، دوسرے مقابل سے، سامنے آنے والے سے گفتگو، اخلاق کا اظہار. من انفسکم، تم ہی میں سے میرے رسول تم تک آ چکا، میری جانب سے میرا رسول جو تم ہی میں سے ہے وہ آ چکا ہے. یہ تبلیغ کا ایک پہلا مرحلہ ہے. دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم، میرا رسول تمہاری پریشانیوں میں پریشان رہتا ہے. یہ وہ موضوع ہے جو اس آج کے سیمینار کا موضوع ہے. میرا رسول تمہاری پریشانیوں میں پریشان رہتا ہے. پارا چنار پاکستان کے اندر اور فلسطین عالمی سطح پر مسلمانوں کے لیے ایک آزمائش ہے اس وقت. مت پریشان ہوئیے کچھ لوگوں کے بیانات پر، مت پریشان ہوئیے کچھ لوگوں کے چپتے ہوئے جملوں پر، مت افسوس کیجئے کچھ لوگوں کے منفی بیانات پر، اس لیے کہ مصیبت میں ہی تو چہرے پہچانے جاتے ہیں. سامنے آئیں گی نا شخصیات، لوگ اپنے اندر کی بات ایسے ہی موقع پہ نکالتے ہیں، اور تو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، انسان اپنا معافی ضمیر بیان کر رہا ہے اور اچھا ہے. سمجھداری کتنی ہے، معاملہ فہمی کتنی ہے. ایک صلوات اور ہدیہ کر دیں نبی کی ذات پہ. اور اس وقت امت کو کن مسائل کا سامنا ہے، اس وقت ملت کو کن مشکلات کا سامنا ہے، ان سے آگاہی، ان سے آشنائی، ان کو بیان کرنا، ان کو سمجھنا، اور اس مسئلے سے باہر نکلنے کی تدبیریں تلاش کرنا، حکمت تلاش کرنا، یہ ایک سمجھدار اور معاملہ فہم شخصیات کا کام ہے. عزیزان گرامی، امت کو کیا پریشانی ہے؟ امت کو کن باتوں کی پریشانی ہے؟ امت اس وقت جس امتحان سے گزر رہی ہے وہ ایک ظالم، ایک مستکبر، ایک ڈکٹیٹر، ایک کہہ لیجئے کہ جلاد صفت نظام، اور اس کے مقابل میں مسلمان امت مسلمہ.